تو ہمارے کچھ کلاسیں پہلے اٹینڈ کی ہیں، مصروفیت کی وجہ سے آج کل آ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ نے تلاوت کی ہے، بہت ہی کچھ تھوڑی سی غلطیاں ہیں، لیکن میں نے نشاندہی اس لیے نہیں کی کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے کامن ہیں، تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ جب بھی تلاوت کریں، چاہے گھر میں، مسجد میں، گاڑی میں، کہیں بھی، تو قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہونا چاہیے، کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان کو بھگاؤ گے اس سے جو ہے، تو یہ ہمارے لیے کمپلسری قرآن کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں 2 صورتیں ہیں، اگر ہم کسی صورت کو اس کے شروع سے پڑھیں، جیسے سورہ فاتحہ ہم شروع سے پڑھیں الحمدللہ، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے اگر ہم مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں، اور اگر ہمیں پڑھنا ہے تو اس سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ جو پہلی صورت ہے اس میں بھی ہم شروع سے اگر پڑھیں تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ لیکن سورہ بقرہ میں تلاوت ہم نے کرنی ہے دوسرے رکوع سے، تیسرے سے، 10ویں سے، کہیں سے بیچ سے درمیان سے کرنی ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کسی بھی صورت کے آغاز سے آپ تلاوت کر رہے ہو تو اس وقت ضروری ہے، اور اگر درمیان سے پڑھیں تو پھر آپشنل ہے، اختیاری ہے، اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے برکت کے لیے، اور نہیں پڑھیں تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ اصول ہے جو آپ کو، یعنی پہلا اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کریں، اور اس کے بعد سورت کا اگر شروع سے پڑھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے تلاوت کریں۔ جی اعجاز بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ، یا صاحب تو ماشاء اللہ تقریباً سال بھر سے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کافی انہوں نے امپروو کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جی خالد صاحب۔ جی الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی آپ کے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی دو خیر اچھا اس میں جو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ امانت کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی وہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کوئی چاپلوسی سے کام لوں یا کسی مبالغے سے کام لوں اور میں آپ کو مس گائڈ کروں. جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. آپ نے آج جو تلاوت کی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، ویڈیو اس کی ریکارڈنگ ہے، اس کو آپ اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو کلاس ہماری اٹینڈ کریں گے تو اس کے بعد
2 4 6 مہینے جب تک اللہ نے اگر زندگی دی ہمیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد پھر آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں اس آج کی تلاوت میں اور اس وقت میں فرق. کیونکہ آپ کے سامنے 2 4 ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی تلاوت بھی آج سے 1 سال پہلے ایسی ہی تھی, لیکن ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور پھر ان کی ذاتی کوششوں سے الحمدللہ وہ آج اس اسٹیج پہ آئے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں, بڑے صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں. تو آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ شرف دے گا. آپ نے الحمدللہ اس کی شروعات کر دی ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 17 دسمبر ہے 2014. آج کی جو ریکارڈنگ ہوگی نا, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ علم تجوید سیکھنے کے بعد کتنا بڑا فرق آپ کی تلاوت میں آیا ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلے گا. اور آپ سے میں پھر ایک دفعہ بہت ہی دل کی گہرائی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اس طرح رمضان میں ہوتا ہے کہ پہلی تراویح میں آپ دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو پھر آخر میں وہ 2 4 صفحے رہ جاتی ہیں. تو یہ معاملہ نہ ہو. خیر آپ لوگ تو ماشاءاللہ رہتے یہاں پر ہیں, اور یہاں ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ یقیناً وہ آپ کو جو ہے وہ سونے والوں کو جگاتے رہیں گے. اور اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا بعض دفعہ آپ دفتر سے تھکے تھکاوے بھی آئیں گے, لیکن صرف اللہ کی محبت کی دل میں یہ چیز رکھ لیں کہ یار ٹھیک ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بھوک برداشت کر لوں گا, لیکن میرے رب کا جو وہ کلاس میں جو مس نہیں کروں. یعنی یہ آپ طے کریں, کیونکہ وہ انگریزی میں کہا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, یعنی جہاں چاہ وہاں راہ. کہ دل میں چاہ یہ آدمی عزیمت کر لے, یہ طے کر لے کہ میں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, چاہے مجھے اس کے لیے کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے. اور پھر ظاہر ہے اس سے بڑھ کے کوئی شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. آپ بتائیے یہ کوئی معمولی آنر ہے, یہ کوئی معمولی شرف ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے. یعنی میں پرائم منسٹر سے بات کرنے کی بات نہیں کروں, میں پریزیڈنٹ اوباما سے بات کرنے کی بات نہیں کروں, میں بات کر رہا ہوں رب کائنات سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ بھائی اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے تو میرے کلام کی تلاوت کرو. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم تلاوت یعنی غلط طریقے سے کریں تو کیا اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت غلط طریقے سے. ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم بالکل اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے بڑی عظیمت سے کام لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ جب تک میں تجوید سے قرآن کو نہیں پڑھوں گا اس وقت تک میں یہ کلاس میں نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, وہ آپ ہی میں سے ہیں, کیونکہ انہوں نے منع کیا مجھے کہ آپ لوگ بار بار میرا نام لیتے ہیں اور مجھے ایجنڈے پہ چڑھا کے میرے اندر جو ہے نا وہ کہیں غرور اور تکبر والی بات نہ آ جائے. میں اسی لیے ان کا نام لے رہا ہوں. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور سب بھائیوں کو, خود آپ سارے لوگوں کو جو یہاں پر آئے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے اسلم زبیر صاحب, اللہ ان کو جائے کر دیجیے, سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں, ان کے آفس میں انوینٹری ہو رہی ہے, لیکن میں نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ اسلم بھائی آپ آئیں, کیونکہ یہ ایک اہم آج کا ہمارا تعارفی وہ ایک پروگرام ہے علم تجوید کی اہمیت پہ. اور اس کو پھر ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ آگے یوٹیوب پہ بھی اور مختلف ہماری ویب سائٹس ہیں, الاسلام گروپ وغیرہ, ان کو بھی یہ دیں گے. تو اس طریقے سے لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا جو ہے ایک اندازہ ہوگا. تو اسی لیے انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ باوجود تھکن کے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائیں. تو اسی کے ساتھ آج کا ہم یہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. العالمین عاقبۃ للمتقین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, آج ہم یہاں پر تیرے کلام کی تلاوت کے اصول اور طریقوں کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر تشریف فرمائے, یا اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کے دل میں تیرے کلام کی جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ فرما. یا اللہ ان سب ساتھیوں کو ایک توفیق عطا فرما کہ وہ اس وقت تک اس کلاس میں آتے رہیں جب تک کہ تیرے کلام کو صحیح پڑھنے کا شرف حاصل نہ کر لیں. یا رب العالمین, ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا رب العالمین, ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے ایک ساتھی محمد عاشق صاحب, ان کی ہمشیرہ سخت بیمار ہے, یا اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما.
اللہ تو ان پر اپنا رحم فرما. اس کے علاوہ امت مسلمہ میں جتنے افراد بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا اور کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین جس جگہ پر یہاں اس مقدس کلاس کا آغاز ہو رہا ہے اس کمپنی کے معاملات کو بہتر فرما. یا اللہ اس کمپنی میں ترقی عطا فرما. اور جن لوگوں نے یہ جگہ مہیا کی ہے یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور اس جگہ پر تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور اپنے فرشتوں سے جگہ کو کا احسار فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.